ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ جس طرح سے ایک لیڈر اپنے فالوورز کو یہ سمجھاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے کہ فیلڈ میں ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں، یا کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے چیلنج کریٹ کر سکتے ہیں، ابلیس بھی اپنے فالوورز کو، اپنے مرشدوں کو یہی بات بتا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے ابلیسی نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے لیے اور اس کے سسٹم کے لیے خطرہ ہیں، کن لوگوں سے اسے خطرہ ہے، کن لوگوں سے اسے ہوشیار رہنا ہے اور دوسرے لوگوں کو ان کے قریب نہیں جانے دینا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں۔ ابلیس بتا رہا ہے اقبال کی مجلس شورا میں کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ ابلیس ان لوگوں سے ڈرتا ہے جو احتساب کرنا جانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کریٹیکل پاور دیا ہے، جن کے پاس سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے۔ ابلیس لوگوں سے ڈرتا ہے جو اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، جو ہر شے کا احتساب کرتے رہتے ہیں، جو اس کائنات کا احتساب کرتے رہتے ہیں، اس کائنات پہ وہ غور فکر کرتے رہتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کے وہ اس کائنات کے بارے میں سوچا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں تو نے اس کو عبث تو پیدا نہیں کر دیا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے۔ اولو الالباب مطلب ہر چیز کی گہرائی اور تہ تک چلے جانے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کے لقب سے نوازا ہے۔ ابلیس ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے، ان کے وہ احتساب اس طرح سے کرتے ہیں کہ وقت کے خلیفہ کا بھی بڑی محفل میں احتساب لے لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، یہ کریٹیکل تھنکنگ جن کے پاس ہوتی ہے، ابلیس ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے جن کو ہر جگہ مثبت پہلو نظر نہیں آتے، کچھ منفی پہلو بھی ان کو نظر آتے ہیں، جن کو دجال میں اور مہندی میں فرق نظر آتا ہے، جن کو حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ ابلیس ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ ابلیس ان لوگوں سے نہیں ڈرتا جو اس کے وار سے بچنے کے لیے کسی خانقاہ میں یا مسجد میں جا کر بیٹھ کر اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی نے کوئی ایسی کتاب پڑھ لی ہے کہ جہاں پر آپ کو سوال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، یا جہاں پر آپ کو صرف یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آنکھ بند کر کے اطاعت کیجئے اور اب چپ چاپ پیچھے چلتے رہیے، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھ لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ بھیڑ ہے، ایک ہانک لگائی اور یہ چل دیے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کا پوری قرآن میں بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم نظر کیوں نہیں دوڑاتے، تم اس کائنات پر، تم اپنی تخلیق کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہم کو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے ابھار رہا ہے، لیکن اگر ہم پیسیو دین کے پیچھے چلے گئے ہیں، کسی مسجد میں، کسی خانقاہ میں، یا کسی بزرگ کے یا کسی صوفی کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں جا کے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ صحیح دین پکڑ لیے ہیں، یہ صحیح راستہ ہے، تو یقین مانیے وہ راستہ غلط ہے، کیونکہ ابلیس بھی آپ سے نہیں ڈرتا، اور ابلیس سے انہیں سے ڈرتا ہے جو اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور وہ کن سے ڈرتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے ہے حقیقت جن کے دی کی احتساب کائنات، جو احتساب کرنا جانتے ہیں، جو حق اور باطل کا فرق کرنا جانتے ہیں، جو میدان کے اندر حق اور حق کی گواہی دینا جانتے ہیں، جو باطل نظام کے خلاف آواز اٹھانا جانتے ہیں، جو دین کے لیے، اقامت دین کے لیے کھڑے ہونا جانتے ہیں۔ ابلیس انہیں سے ڈرتا ہے۔ الخالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وسو۔ ابلیس جو دوسری صفات بتا رہا ہے کہ ابھی بھی اکا دکا ایسے نظر آتے ہیں جو رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے آرزو کرتے ہیں کہ پروردگار اس سسٹم کو بدل دے، پروردگار اس اسلام کو پھر سے غلبہ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی شریعت کو پھر سے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ ابلیس کہہ رہا ہے مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی دعائیں سن لی گئیں تو یہ نظام ترہم بھرم ہو جائے گا، میں تو کہیں کا نہیں رہ جاؤں گا۔ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو بھی ازم چل رہا ہے، جو بھی نظام چل رہا ہے، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے بس ایک بات کا ڈر ہے کہ ہے خطر ہے، اگر مجھ کو خطر تو اس امت سے ہے جس کے خاصتر میں اب تک شرار آرزو۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے تو صرف اس امت سے، یہ ڈھیر ہو چکی ہے، راہ کا ڈھیر ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر ابھی چنگاری باقی ہے، اور وہ چنگاری کہیں پھر سے آگ کا شعلہ نہ بن جائے، اسی لیے اس اللہ کے رسول کی جو امت ہے، بس مجھے اسے اس بات کا ہی ڈر ہے کہ اس کا جو یہ چنگاری اس کے اندر باقی ہے، یہ کہیں شعلہ نہ بن جائے۔ ابلیس آگے کہہ رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک بے چینی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ہر طرف بے سکونی ہے، قتل و غارت گری ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے، لیکن یہ خوف ہے ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ کمیونزم کا فیل ہونا، یہ کیپٹلزم کا فیل ہونا، یہ تمام ازموں کا تباہ و برباد ہو جانا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ انسانیت جو ہے یہ اللہ کے رسول کی طرف کے دین کی طرف نہ چلی جائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کی طرف نہ چلی جائے، جہاں ہر شخص کے لیے امن و امان ہے، انصاف ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے مجھے ان لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ان چیزوں سے ڈر لگ رہا ہے، باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب میرا ہی ہے، میرے ہی شکل بدل کے، میں نے ہی روپ بدل کے سارے جال پھیلائے ہوئے ہیں، مجھے ان کسی چیزوں سے ڈر نہیں لگ رہا۔ اور جو سب سے زیادہ اس کو ڈر لگتا ہے وہ مومن کی فراست سے ڈر لگتا ہے، کریٹیکل پاور سے اس کو ڈر لگتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔